ویلکم بیک۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ٹیکسٹائل، تعمیراتی، ٹرانسپورٹ، توانائی، پیٹرولیم، سائبر سیکیورٹی اور دیگر مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے طے پا گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شرکت کی۔ تقریب میں سیمی کنڈکٹرز کی تیاری کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے، جبکہ ٹیکسٹائل، تعمیراتی، ٹرانسپورٹ، توانائی، پیٹرولیم، سائبر سیکیورٹی، مثالہ جات، سبزیوں کی برآمد میں اضافے میں تعاون کے لیے اتفاق ہوا، جبکہ ہنرمند افرادی قوت سے متعلق مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ کیا گیا۔ آپ کو بتائیں، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے طے پا گئے۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف بھی موجود تھے۔ تقریب میں سیمی کنڈکٹرز کی تیاری کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ٹیکسٹائل، تعمیراتی، ٹرانسپورٹ، توانائی، پیٹرولیم، سائبر سیکیورٹی اور دیگر مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے طے پا گئے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے شرکت کی۔ تقریب میں سیمی کنڈکٹرز کی تیاری کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے، جبکہ ٹیکسٹائل، تعمیراتی، ٹرانسپورٹ، توانائی، پیٹرولیم، سائبر سیکیورٹی، مثالہ جات، سبزیوں کی برآمد میں اضافے میں تعاون کے لیے اتفاق ہوا، جبکہ ہنرمند افرادی قوت سے متعلق مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط کی تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان کا دورہ کرنے پر سعودی وفد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سعودی وفد ایک گھر سے دوسرے گھر میں آیا۔ سعودی عرب کی $2 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ تعاون کے معاہدے نئی پیش رفت ہے۔ سعودی ولی عہد پاکستان کی ترقی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے تمام اقدامات یقینی بنائیں گے۔ سرمایہ کاری میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سعودی ویژن 2030 کی حمایت سمیت دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ A great event this evening to witness agreements and memorandum of understanding between Pakistani businessmen and Saudi businessmen. His Royal Highness the Crown Prince Mohammed bin Salman, for their unwavering support to Pakistan. Saudi Arabia has always supported Pakistan, whether storms, floods, earthquake, whatever international forums. We cannot thank Saudi support. Even if I want to, I don't have sufficient words. What I'm saying is, this is not only friendship, this is true brotherhood. We have to transform this into a relationship of economic development, cooperation, and promoting our investments. Pakistan-Saudi friendship, long live, Zindabad. وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ملک میں بجلی کی قیمت $10 سے کم فی یونٹ ہونی چاہیے۔ حکومت کا فیصلہ تھا بجلی کی قیمت عوام کی پہنچ سے باہر نہ ہو۔ ملک میں بجلی کی قیمتوں میں مرحلہ وار کمی لانا چاہتے ہیں۔ بجلی کے سیکٹر میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ 5 IPP سے نئے معاہدے سے $411 ارب کی بچت ہوگی۔ ہماری کلیئر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی کی قیمت کم از کم $10 فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے۔ اس $10 فی یونٹ کی قیمت کی کمی تک پہنچنے کے لیے مختلف مراحل میں سے گزرنا پڑا ہے۔ جو آپ کی جیب میں سے، آپ کی بلوں میں سے $411 ارب آئندہ چند سالوں میں ان بزنس ہاؤسز کو جانے تھے، اب وہ نہیں جائیں گے، اور جس طرح $411 ارب کا فائدہ عوام کو پہنچایا ہے، اسی طرح کئی 100 ارب کے فائدے آئندہ مستقبل کے اندر بھی پہنچ جائیں گے۔ خیبر پختونخوا اور خصوصاً ضلع خیبر میں امن و امان کے قیام کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک پیج پر آ گئیں۔ کل ایک دوسرے کے خلاف سنگین الزامات عائد کرنے والی صوبے کی 2 بڑی شخصیات آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک ہی صف میں خوشگوار موڈ میں بیٹھے نظر آئے۔ میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں گرینڈ جرگہ ہوا، جس میں وفاقی حکومت کی نمائندگی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے کی۔ جرگے نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ضلع خیبر میں پیدا ہونے والی امن عامہ کی صورتحال کے پیش نظر فریقین سے مذاکرات کا اختیار دے دیا ہے۔
फरीकैन से मुज़ाकरात के लिए जिरगा KTORs तैयार की जा रही हैं। जल्द ही फरीकैन का ग्रैंड जिरगा तलब किया जाएगा। ANP के मरकजी सदर एमल वली खान, जमात इस्लामी के सूबाई अमीर प्रोफेसर इब्राहिम, कौमी वतन पार्टी के सूबाई सदर सिकंदर खान शेरपाव, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली शाह बाचा, मुस्लिम लीग नून के इंजीनियर अमीर मकाम ने भी जिरगे में अपनी अपनी जमातों की नुमाइंदगी की। जिरगे में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला, सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा अभी शरीक हुए। PTI की जानिब से चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जिरगे से खिताब करते हुए कहा कि इस जिरगे की क़यादत के लिए मुझ पर एतमाद करने पर भी मैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस और सियासी कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम सब सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। जिरगे से खिताब करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना था कि सूबे का अमन हमारी तरजीहात और आज के जिरगे का इकलौता एजेंडा है। मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। वज़ीर आला हाउस में होने वाले ग्रैंड जिरगा में तमाम सियासी जमातों की जानिब से इफ़ाहम व तफ़हीम से मामलात हल करने पर जोर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को सूबे में अमन आमा की सूरत हाल के पेश नज़र हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात में आईनी तरमीम पर इत्तेफाक कर लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पंजाब हाउस पहुंचे। साबिक वजीर आजम ने आमद पर बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। दोनों कायदीन ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक आईनी तरमीम के मामले पर मुशावरत की गई। आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला मुशावरत से किया जाएगा, जबकि तारीख का ताजुन दोनों जमातें दीगर जमातों से मुशावरत के बाद तय करेंगी। नवाज शरीफ के साथ मुलाकात में मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद और इरफान सिद्दीकी, एहसन इकबाल भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के वफ्द में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, मुर्तजा वहाब, मुर्तजा जावेद अब्बासी, नवीद कमर और पलवशा खान शरीक थे। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी के वफ्द ने एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और मौलाना फजलुर रहमान को उनकी तजावीज़ तस्लीम करने और दीगर सूरत हाल से आगाह किया। शहरी रहमान, नवीद कमर और मुर्तजा वहाब पर मुश्तमिल पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद शहरी रहमान ने मीडिया को बताया कि मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मामलात आगे बढ़ाना चाहते हैं। शहरी रहमान ने कहा कि हमारी कोशिश है इत्तेफाकी राय पैदा करें। आईनी, अदालत और जुडिशल रिफॉर्म्स पर बात हो रही है और कोशिश है कि खुसूसी कमेटी में तमाम मामलात तय हों। उन्होंने कहा कि हम हर सियासी जमात के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। शहरी रहमान ने कहा कि मियां नवाज शरीफ से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। जराये के मुताबिक इजलास खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में मुजवजा आईनी तरमीम के मुसवदे पर हतमी मुशावरत की जाएगी। जराये का कहना है कि इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI समेत दीगर जमातों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, असद कैसर और आमिर डोगर को शिरकत की खुसूसी दावत दी गई है। जराये के मुताबिक डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार खुसूसी कमेटी इजलास में शरीक होंगे। बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान भी इजलास में शिरकत करेंगे। साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं PTI के दर्जनों वर्कर्स इस वक्त अंडरग्राउंड हैं। बिलावल भुट्टो को जवाब देना पड़ेगा, क्या इस तरह मेंबर असेंबली से वोट लिया जाता है? आखिर हुकूमत को खौफ किस बात का है? हुकूमत कहती है शफाफ तरीके से जीत कर आएंगे तो ऑडिट करा ले, फॉर्म 45 के तहत नताइज का ऐलान कर दें, सच सामने आ जाएगा। लोग अंदर बंद है, उनका लीडर अंदर बंद है और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उनके साथ इलेक्शन में ज्यादती हुई है। तो ये तो नहीं आप कह सकते कि पाकिस्तान में सब मिल के साथ बैठ जाएं और उससे कोई हल निकलेगा। PTI के बहुत सारे मेंबर्स हैं, दर्जनों मेंबर्स हैं जो अंडरग्राउंड हैं इस वक्त। इज दिस द वे अमेंडमेंट लाने के लिए? बिलावल भुट्टो शुड आंसर दिस फंडामेंटल थिंग। क्या आप अमेंडमेंट इस तरह से लेके आते हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन आइन इस तरह से बनता है? क्या 1973 का आइन भुट्टो साहब ने, उनके नाना ने इस तरह से बनाया था? अगर आपके फॉर्म 45 सही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं फॉर्म 47 से, तो फिर आपको किस चीज़ का डर खौफ होना चाहिए? फिर तो आप हिम्मत करें और आप कहें ये देखें जी फॉर्म 45 है, ले आए हमारे हरीफ जितने भी हैं उनके भी फॉर्म 45 ले आए और कर लें मैच। सुप्रीम कोर्ट ने SCO इजलास के दौरान 3 रोज की तातीलात का ऐलान कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के बायस अदालत उज़्मा की जानिब से
3 روز کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے 3 روزہ چھٹیوں کے بعد سپریم کورٹ رولز کے تحت منظوری دی گئی، جبکہ چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 3 روزہ تعطیلات کا اطلاق صرف سپریم کورٹ پرنسپل سیٹ اسلام آباد پر ہوگا۔ پرنسپل سیٹ اسلام آباد کے علاوہ تمام صوبائی رجسٹریاں معمول کے مطابق کھلی رہیں گی۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے باعث 14 تا 16 اکتوبر تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 نظر ثانی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 23 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ نظر ثانی 27 ماہ بعد سماعت کے لیے مقرر ہوئی، معاملے پر جلد بازی کا الزام بے بنیاد ہے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پورے دور میں نظر ثانی سماعت کے لیے مقرر نہیں کی۔ اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ صدارتی ریفرنس اس وقت کے صدر عارف الوی نے سپریم کورٹ بھیجا تھا۔ صدارتی ریفرنس میں کابینہ سے منظوری یا وزیر اعظم کے ایڈوائز کا کوئی حوالہ منسلک نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ایک آئینی درخواست کی سماعت کے دوران سابق اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کا بیان ریکارڈ کیا۔ فیصلے میں بتایا گیا کہ سابق اٹارنی جنرل نے کہا، ہم آرٹیکل 63A کے بارے میں ایک ریفرنس لا رہے ہیں۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے حکم نامے میں لکھوایا ریفرنس اور آئینی درخواست کو یکجا کیا جائے۔ اسلام آباد کے شہری نے 2 روز قبل سینیٹر فیصل ابڑو کے خلاف درخواست دی تھی۔ شہری کی درخواست پر سینٹ سیکریٹریٹ میں ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوایا۔ حیران کن طور پر صدر مملکت اس وقت بیچ میں آئے جب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے معاملے پر سیاسی جھگڑا چل رہا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جسٹس منیب اختر ریگولر مقدمات کے لیے دستیاب تھے، لیکن نظر ثانی بینچ میں شامل نہیں ہوئے۔ 27 ماہ بعد نظر ثانی سماعت کے لیے مقرر ہوئی، معاملے پر جلد بازی کا الزام مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پورے دور میں نظر ثانی سماعت کے لیے مقرر نہیں کی۔ جسٹس منیب اختر نے بھی سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو نظر ثانی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی یاد دہانی نہیں کرائی۔ پشاور ہائی کورٹ نے آئینی ترامیم کے خلاف درخواستوں پر لارجر بینچ تشکیل دینے کا عندیہ دے دیا۔ آئینی ترامیم کے خلاف دائر درخواست پر سماعت پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی، جس میں عدالت نے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اسی نوعیت کے اور کیسز بھی ہیں، ان کے ساتھ اس درخواست کو بھی سنیں گے۔ ہو سکتا ہے ان کیسز کے لیے ہم لارجر بینچ بھی تشکیل دیں۔ سپریم کورٹ نے مبارک احمد ثانی ضمانت کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق مسلمان وہ ہیں جو ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتے ہیں۔ مبارک احمد ثانی ضمانت کیس کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وفاق اور پنجاب کی جانب سے 24 جولائی فیصلے میں غلطیوں کی تصحیح کے لیے درخواست دائر کی گئی۔ درخواستوں کی بنیاد پر 19 علماء کرام کو نوٹس کیے گئے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ علماء کرام نے پیرا 42, 7 اور 49 جیم پر اعتراضات کیے۔ موقف سننے کے بعد 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلے میں معترضہ پیراگراف کو حذف کیا جاتا ہے۔ صحیح شدہ فیصلے کے بعد 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلے واپس لیے جاتے ہیں۔ ٹرائل کورٹ گزشتہ فیصلوں سے متاثر ہوئے بغیر ضمانت کیس کا ٹرائل چلائے۔ فیصلے میں اعتراف کیا گیا ہے کہ عدالت کو تفسیر صغیر یا اس کے مصنف کے بارے میں علم نہیں تھا، اس لیے پہلے فیصلے میں نمایاں غلطی ہوئی۔ فیصلے میں حدیث نبوی کا حوالہ دیتے ہوئے قرار دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت ختم ہو چکی، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق مسلمان وہ ہیں جو ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو نااہل کرنے کے لیے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ ریفرنس میں موقف اپنایا کہ سیف اللہ ابڑو نے ٹیکس گوشواروں میں اصل زرعی آمدنی کو پوشیدہ رکھا، کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے پہلے غیر واضح رسیدیں جمع کروائیں۔ یہ الزامات ثابت ہو جائیں تو آرٹیکل 63 اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت نااہلی ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے نااہلی ریفرنس 21 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے KPK ہاؤس کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ مجھے یقین ہے آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن ٹائمنگ درست نہیں تھی۔ سیاسی ہمدردیاں بعد کی بات ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے۔ CDA حکام نے عدالت کو بتایا کہ KPK ہاؤس کو سیل کیا گیا۔ CDA کی جانب سے 3 نوٹس دیے گئے، غیر قانونی تعمیرات کی بنیاد پر آپریشن کیا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آپ نے وقت دینا تھا، غیر قانونی تعمیرات
تعمیرات سے متعلق درستگی کر لیتے. آج ایک پارٹی کی حکومت ہے, کل دوسری جماعت کی حکومت ہوگی, میں اس پر آرڈر پاس کر دیتا ہوں. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود سی ڈی اے عملے کا خیبر پختونخوا ہاؤس ڈی سیل کرنے سے انکاری ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری 2 روزہ دورے پر ترکمانستان کے شہر اشک آباد پہنچ گئے. اشک آباد ایئرپورٹ آمد پر صدر مملکت کا استقبال ترکمانستان کے وزراء کی کابینہ کے ڈیپٹی چیئرمین ڈیپٹی پرائم وزیر اعظم نے کیا. ایوان صدر کے مطابق ترکمانستان پہنچنے پر صدر مملکت کو روایتی روٹی اور پھول پیش کیے گئے. صدر مملکت ترکمانستان میں بین الاقوامی فورم سے خطاب کریں گے. صدر مملکت اپنے دورے کے دوران ترکمانستان کی سینئر قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بیداری کی 36 طلبات پر مشتمل وفد کی ملاقات ہوئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اسپیشل طالبہ کو اپنے قریب بٹھایا اور اظہار شفقت کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بیداری وفد کے ہمراہ طالبات کے ساتھ گروپ فوٹو بھی بنوایا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بچیوں سے اسکولوں کے بارے میں دریافت کیا. ایگزیکٹو ڈائریکٹر امرین ایجائب نے بیداری کی خدمات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. طالبات نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا. گرلز اسکولوں میں ہراسانی کے سدباب کے لیے خصوصی کمیٹیاں بنانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا طالبات کی خواہش پر ٹیب اور ای بائکس دینے کا بھی اعلان کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ویمن ورچوئل اسٹیشن پنک بٹن اور سیفٹی ایپ کے بارے میں آگاہ کیا. مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب کے طلباء کے لیے اسکالرشپ, لیپ ٹاپ, ای بائک سمیت دیگر پروجیکٹس لا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب نے کہا ہے کہ محسن نقوی پھنس گئے تو علی امین گنڈاپور کے پیروں میں بیٹھ گئے. عمر ایوب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گرفتاری کی کوشش کی گئی. علی امین گنڈاپور ان کو معاف کر دیں گے مگر ہم محسن نقوی کو معاف نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ محسن نقوی ان خاندانوں سے معافی مانگیں, ان کے احکامات پر ہمارے لیڈرز جیل میں ہیں. محسن نقوی نے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو براہ راست آرڈر دیے. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نظر ثانی کا معاملہ سپریم کورٹ میں کیس ملتوی کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ جمعہ کے روز ایڈوکیٹ حامد خان کی لاہور میں فیملی مصروفیت ہے, پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں پیش نہیں ہو سکتے. استدعا کی کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نظر ثانی کیس کی سماعت ملتوی کی جائے. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی نے جمعے کے روز کیس کی سماعت کرنی ہے. ایم کیو ایم رہنما پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم پر مشاورت جاری ہے. ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کی. ان کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں, وہ بینیفیشری رہے ہیں. پاکستان میں جو سیاسی بحران ہے اس کی وجہ 2018 کا الیکشن ہے, ہمیں زبردستی ہروایا گیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز, کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.